بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ معانقہ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا جائے، اس لیے کہ معانقے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو رہی ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ پیٹ سے پیٹ ملایا جا رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور اس میں پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں معانقہ کرنا جو ہے اصل تو یہ ہے کہ گردن سے گردن ملائی جائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بس اس کی اجازت ہے کہ سینے سے سینے کو ملا لیا جائے، جیسا کہ عام طور سے معانقہ کیا بھی آتا ہے۔ لیکن جو پیٹ ملانے کا رواج ہے ہمارے یہاں، یا جو دبانے کا رواج ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ دباتے ہیں اور پھر اسے محبت سمجھا جاتا ہے کہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اس طرح کا خیال کیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ تو پیٹ سے پیٹ نہیں ملانا چاہیے، دبانا نہیں چاہیے، بس سینے سے سینہ مل جائے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ گردن پر اکتفا کر لیا جائے، تو بس اتنا کافی ہے۔ اس لیے کہ معانقہ کا مطلب یہی ہے کہ گردن سے گردن کو ملا لیا جائے۔ یہ دیکھیں احسن الفتاویٰ کی جلد نمبر 8 ہے، تو اس میں یہ جو معانقے کا غلط طریقہ ہے اس سے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ دیکھ لیں تو اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ہے، بہت سے دلائل ذکر کیے ہیں، بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، پھر ان کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں مروجہ معانقہ کہ سینہ شکم اور پورا جسم باہم پیوست کر کے خوب بھیجتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، سینہ، پیٹ اور پورا جسم وہ ایک دوسرے کو ملا کے خوب دباتے ہیں، خوب بھیجتے ہیں، بلا شبہ بالاتفاق بدعت اور واجب الترک ہے۔ دیکھیں حضرت نے بدعت لکھا ہے اس کو۔ عدم ثبوت کے علاوہ اس میں مندرجہ ذیل مفاسد بھی ہیں، ایک تو ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے مخترع کو سنت سمجھا جاتا ہے، اور غیر سنت کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ لوگ جو ہے اس طرح سے پورا جسم جو دبا کے بھیجتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ سنت طریقہ ہے، تو اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ غیر سنت کو سنت سمجھنا بدعت ہے۔ مختلف الاحوال اشخاص کی بو اور پسینوں سے تلوث جو موجب تعذی ہونے کے علاوہ مورث امراض بھی ہے، اس میں بدبو بھی رہتی ہے، پسینے سے گرمی کے زمانے میں تو پسینے سے جو ہے تلوث ہو جاتا ہے، تو یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور بعض مرتبہ بیماری کا سبب بھی یہ چیز بن جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو عرب کے علاوہ دنیا کے دوسرے بیشتر ممالک میں بھی نہایت مستعجن اور بہت قبیح سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے امر مستعجن اور رسم قبیح کو سنت سمجھنا سنت کی توہین و تحقیر ہے، تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کا پیش خیمہ ہے۔ بے دین اور گمراہ لوگ سنت کے نام پر شہوت رانی کرتے ہیں اور دوسرے قبائل کے لیے اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کی بہت آسان تدبیر ہے۔ حال ہی میں ایک حادثہ ہو چکا ہے کہ دوستانہ انداز میں ایک شخص نے دوسرے کو سینے سے لگا کر ایسا بھیجا کہ اس کے دل پر شدید دباؤ پڑنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سخت ایذا رسانی تو بہت معمولی بات ہے، ایک شخص نے دوسرے کو اتنے زور سے دبایا کہ وہ مرنے سے تو بچ گیا، مگر کئی روز تک سانس لینے میں بہت تکلیف رہی۔ تو ایسے بھی کیا بے تکلفی کے سامنے والے کو، بعض مرتبہ آدمی بے تکلفی میں اسے خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ محبت میں آ کر وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے، جتنی اس کی حد ہے بس اتنی ہی حد تک یہ رہنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو ایسا دبایا کہ اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ پھر حماقت پر حماقت یہ کہ اس ظلم عظیم کو حق محبت سمجھا جانے لگا ہے، یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو محبت کا حق جو ہے ادا کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اصل تو یہ ہے کہ مصافحہ ہو، سلام ہو، مصافحہ ہو، اور معانقہ اس وقت جب آدمی کہیں باہر سے آیا ہے، یا لمبی ملاقات طویل وقفے کے بعد، لمبی مدت کے بعد اگر ملاقات ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر ٹھیک ہے معانقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں طریقہ یہی ہے کہ گردن سے گردن کو ملایا جائے یا سینے سے سینے کو ملا لیا جائے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر جو ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا کہ پورے جسم کو بھیجتے ہیں اور پیٹ سے پیٹ ملایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ غیر مہذب، غیر مناسب ہے اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔